بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، تو عقائد اور مسائل کی آج دوسری کلاس ہے۔ تو کل ہمارے عقیدہ نمبر 9 تک ہمارا ہو گیا تھا۔ تو کل جو بھی سنا گیا وہ سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو، عقیدے کے تعلق سے اور مسائل کے تعلق سے؟ جی چلیے، عقیدہ نمبر 10 دیکھیے، صفات میں کمی پیشی اور تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خوبیوں اور کمال والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور وہ اور اس کی تمام صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے، جیسے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، علیم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہم کل بھی پڑھے تھے، سنے تھے، تو اس کی صفتوں میں جو ہے کمی پیشی نہیں ہوتی، تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی آج اگر وہ رحیم ہے تو کل ایسا نہیں ہے کہ وہ رحیم نہیں ہے، بلکہ وہ شروع سے ازل سے جتنا رحیم تھا آج بھی اتنا ہی رحیم ہے۔ یعنی اس کی صفتوں میں کوئی کمی پیشی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے جو ہے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی جو اسماء الحسنی جو ہم کہتے ہیں، وہ اس کے تمام اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی تمام صفتیں جو ہے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، عقیدہ نمبر 11، اللہ کے توفیقی نام۔ اللہ تعالیٰ کے توفیقی نام، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام بولے جائیں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اپنی عقل اور قیاس سے اس کے لیے کوئی نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، وہی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کریں گے، وہی نام بولیں گے۔ اپنی عقل سے، اپنی طرف سے کوئی نام کا اضافہ نہیں کر سکتے ہم، کوئی نام رکھنا اللہ تعالیٰ کا جائز نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے توفیقی ہونے کا یہی مطلب ہے۔ یہ جو ہے نا لکھا ہوا عقیدہ نمبر 11 کہ اللہ کے توفیقی نام، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی عقل سے ہم کوئی نام اللہ تعالیٰ کا نہیں رکھ سکتے، بلکہ قرآن و حدیث میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام رکھے گئے ہیں وہی ہم بولیں گے، سنیں گے اور یا پھر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے، وہ جو کچھ کرے مہربانی اور اس کا فضل ہے، وہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جو ہم چاہے وہ وہی ہو، یعنی جیسا جیسا ہم چاہ رہے ویسا ہونا، ویسا وہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ چاہے تو کرے تو بہت بڑی، یعنی اگر ہم کوئی کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں مثال کے طور پر، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کی مرضی اس کے اختیار میں ہے، اور اگر وہ قبول کر رہا ہے تو اس کا فضل ہے یا اس کی مہربانی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے وہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو جیسا ہم چاہے وہ ویسا ہی کرے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ یہ فلاں یعنی کام اگر نہیں ہوا تو ضروری ہے کہ وہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے، اپنی دل سے، اپنے ارادے سے، اپنے پسند سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پوری طور پر اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے تو کوئی کام کرے، چاہے تو کوئی کام نہ کرے۔ اگر وہ کام کوئی کر دے تو مہربانی اور اس کا فضل سمجھیں گے ہم۔ جی عقیدہ نمبر 13، اللہ کا فیصلہ اور حکم۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قدرت میں سب کچھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر ہم جو بھی کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا سوال ہم سے آخرت میں ہونے والا ہے۔ یعنی ہم جو بھی نیک عمل، برے عمل کر رہے، جو بھی کر رہے ہیں دنیا میں، اس کا سوال جو ہے آخرت میں ہو کر رہے گا ہم سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے، اس سے جو ہے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ ایسا آپ نے کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ نہ ہی کوئی اس کے فیصلے کو رد کرنے والا ہے،
اور وہ سب سے باز پرس کرنے والا ہے، یعنی کوئی اس سے سوال کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی فیصلے کو رد کرنے والا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کی موت آ گئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، کسی کی جو موت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں، ہم اس کے فیصلے کو نہیں کر سکتے، چاہے ہم کتنا بھی اس کو نہ مانیں، لیکن ہمیں آخر کار ہمیں اس کی حقیقت کو مان لینا پڑتا ہے، چاہے کتنا بھی ہم انکار کرو۔ تو اس طریقے سے دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے سو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لینا چاہیے، تو کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کرے، ٹھیک ہے، اور نہ اس سے کوئی سوال کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اور آگے کیا، اور وہ سب سے باز پرس کرنے والا ہے، یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب سے سوال کر سکتی ہے۔ آگے دیکھیں عقیدہ نمبر 14، اللہ اور بندوں کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا اور ان کے تمام اعمال کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ان کو سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے گناہ اور ثواب کے کام وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اپنے بندوں کو بھی پیدا کیا، اور ہمارے جو اعمال، ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے بولنے کا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کا پیدا کرنے والے مطلب اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہم کو اختیار دیا، چاہے تو ہم نیک عمل کریں چاہے تو نہ کریں، یعنی جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں یا پھر گناہ کا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ ہم اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ کے کام سے ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتا ہے وہ، گناہ کے کام سے کیا ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے اور ثواب کے کام سے خوش ہوتا ہے۔ بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، یعنی جو بھی یہ ثواب کے کام ہے اور جو برے اعمال ہے یہ جو ہے بندوں کے یعنی بندوں کے پاس اس کی کوئی قدرت نہیں ہے ان اعمال کو پیدا کرنے کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان اعمال کو پیدا بھی کیا ہے، یعنی برے اعمال بھی اور اچھے اعمال بھی، لیکن جو بھی ہم برے اور اچھے اعمال کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعمال کو پیدا کیا ہے، لیکن جو بھی ہم کام کرتے ہیں نیک اور برے وہ ہم اپنی اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھا اچھا وہ ویٹنگ میں ہے شاید، جی ایک منٹ، اچھا ایک منٹ ایک منٹ، جی اب آتا تھی، جی عقیدہ نمبر 14، 14 ہو گیا نا، جی عقیدہ نمبر 15، تو یعنی جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، نیک کام کرو یا پھر برے کام کرو، وہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی ارادے سے کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، جو بندوں سے نہ ہو سکے، اور جن کاموں کے کرنے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے یا نہ کرنے سے اس کی عظمت اور بڑائی میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی، بلکہ وہ سب بندوں ہی کے فائدے اور نفع کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات دیے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، جو کچھ تمام احکامات ہمارے لیے ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، تو یہ جو کچھ اعمال اللہ تعالیٰ نے احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جو کہ بندے سے وہ نہ ہو سکے، بلکہ یہ ہم سب اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب اس کو کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ احکامات لاگو کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم پر وہ ہے کہ بندہ نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جبر کر کے احکامات لاگو کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں سے ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نافذ کیے ہم پر، اور جن کاموں کے کرنے اور جن جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے یا نہ کرنے سے اس کی عظمت میں اور بڑائی میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی، جیسے کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں، اگر اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہم کچھ خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں نہ زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کمی ہوتی ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جو مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ابتدا سے جو ہے نا اس کا مرتبہ وہ انتہا تک آخر تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا اس کا، نہ ہماری عبادت کرنے سے اس کا مرتبہ بڑھے گا، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوگا، بڑائی میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی ہمارے نہیں کرنے سے کمی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارا اگر یہ نظریہ ہے، ہم یہ اگر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہوتا ہے وغیرہ، تو ایسا بالکل بھی نہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے عظمت میں اضافہ ہو، بڑائی میں اضافہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے نفع کے لیے ہے. کیونکہ بندہ جب عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا بدلے میں؟ جنت دے گا نا انشاءاللہ. تو اسی لیے اس میں کیا ہے، ہماری ہی بھلائی ہے. جی سوری. جی، تو بندہ جو بھی کام کرتا ہے، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے جو بھی ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گا. تو اس سے بندے کو نفع ملے گا. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ ہی کوئی کمی ہوگی. یہ ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، بڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ اس کی عظمت اور بڑائی میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی. یعنی ازل سے وہ جیسا ہے وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. جی، عقیدہ نمبر 16، اللہ کا عدل. تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے، یا یہ اس کا عدل ہے، یا بڑے گناہ کو محض اپنی مہربانی سے معاف کر دے، بالکل اس پر سزا نہ دے، یہ اس کا فضل ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے گناہ ہو، جو بھی ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی وہ پکڑ سکتا ہے، یا پھر بڑے بڑے گناہ کو بھی وہ محض اپنے فضل سے، مہربانی سے معاف بھی کر سکتا ہے. تو یہ اس کا فضل ہے. اسی لیے ہم نہ اس کے فضل کو ذہن میں رکھ کر نہ اس کو اپنے ایک منٹ ہے. جی، تو ہم اپنے اعمال کو جو ہے، ہم اپنے اعمال کو ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ پورا بھروسہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ چلو معاف کرتے رہیں گا، معاف کرتے رہیں گا. ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اور چاہے تو بڑے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے. اس لیے ہر چھوٹے نیک عمل کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر چھوٹے برے عمل کو بھی جو ہے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. چاہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے عمل کو بھی پکڑ سکتا ہے، اور چاہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال سے بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری بخشش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 17، اللہ کی تنزیہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے نرالی ہے، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں. وہ مخلوق کی صفتوں سے پاک ہے. یعنی ہم جیسے ہیں ویسی اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے الگ ہے. قرآن و حدیث میں بعض جگہ ایسی باتوں کی جو خبر دی گئی ہے، مثلا اس کے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یا وہ تعجب کرتا ہے، یا ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وغیرہ، تو ان کے معنی اللہ کے سپرد کریں کہ وہی ان کی حقیقت جانتا ہے. یعنی جیسے کہ قرآن کی کئی آیتوں میں ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ ہے، یا پھر چہرہ ہے، یا پھر وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، وغیرہ، جو ایسی باتیں ہیں، جو ایسی خبریں ہیں قرآن میں، تو ان کے معنی اللہ کے سپرد کر دیں ہم. یعنی یہ نہیں سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو کیسا دکھتا ہوگا، پھر غصے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہوگا. یہ سب جو ہے ان تمام باتوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے، اور ہم بے خود کرید کیے ہوئے یقین کرے اور ایمان لائے. اس کو تنزیہ مع تسلیم کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس کی حقیقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو بغیر ان باتوں میں وہ کیے ہوئے، کھوج کیے ہوئے، ہم کو یقین رکھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اس کی صفتیں ایسی ہیں، وہ ایسا ہے. لیکن
اس کے چہرے کے بارے میں یا پھر اس کے ہاتھ کیسا ہے وغیرہ، اس تمام چیزوں کے بارے میں اللہ، یہ تمام جو اس کے معنی ہیں حقیقی، اس کے معنی کے بارے میں اللہ کے سپرد کر دے. ٹھیک ہے، صرف ایمان لائے، یقین کرے ان باتوں پر اور ایمان لائے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تنزیہ مع تسلیم. اور یہی بہتر ہے، یا اس کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو محققین علماء نے بیان کیے ہیں، جو محققین علماء نے بیان کیے ہیں، اس کو تنظیمات تعویل کہتے ہیں. یا پھر اگر کسی باتوں کے، یعنی جو یہاں جو پر ذکر ہے کہ ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، یا پھر وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو ان باتوں کے معنی جو علماء نے تفاسیر میں بیان کیے ہیں اس کو وہ کرے، یا پھر اس کو وہ مراد لیے جائیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنظیمات تعویل کہتے ہیں. یا تو یقین کریں ان باتوں پر اور ایمان لائیں صرف، یا پھر جو علماء نے بیان کیے اس کے معنی، اس سے جو بھی مراد ہوتی ہے اس کی، تو اس کو یا پھر اس کو کیا ہے؟ جانیں. تو اس کو کہتے ہیں تنظیمات تعویل. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد. تمام یہ جو باتیں تھے پوائنٹس، 17 پوائنٹس تھے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو آپ لوگ پھر دوبارہ اپنے گھر میں دوبارہ آپ لوگ اس کو وہ کریں، پڑھیں. یہاں نیچے چند سوالات ہیں، اس کو بھی حل کر لیجئے. یہاں پر جو بھی سوالات ہیں اس کے جوابات اسے یہ تمام یعنی پیچھے جو ہم پڑھے اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی کچھ تفصیل سنائی ہے. اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات کون سی ہے، جو ہم اسٹارٹنگ میں ابتدا میں کل پڑھے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات، پھر اللہ تعالیٰ کا کائنات سے کیسا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی چند صفات، کمال و جمال سنائی وغیرہ وغیرہ. جو بھی سوالات ہیں وہ آپ لوگ حل کر سکتے ہیں، آسان ہے یہ. جی آگے مسائل میں دیکھیے، کل غسل کے بارے میں ہم پڑھے تھے نا، تو یاد ہے کسی کو غسل کے کتنے وہ ہیں فرائض ہے غسل کے؟ فرائض کتنے ہیں؟ جی کون کون سے ہیں؟ اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بارے میں کیا بولی تھی میں؟ جی ہاں، جی جی جی. اور غسل کی سنتیں؟ جی کون کون سی ہے؟ سنتیں کون کون سی ہے؟ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، پھر جہاں پر بھی نجاست لگی ہے اس کو دھونا، تیسرا ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اور چوتھا پہلے وضو کرنا، پھر پانچواں تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. یہ ہے سنتیں غسل کی. جی آج دیکھیں گے ہم وضو کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم جو وضو کہتے ہیں اصل میں ہے وہ واو پہ پیش ہے، وضو ہے وضو. ہم وضو کہتے ہیں، وضو نہیں ہے وہ وضو ہے، واو پہ کیا ہے؟ پیش ہے. جی وضو. جی چلیے، فرائض وضو یعنی وہ بات. جی پیج نمبر 33. جی اسکرین پہ بھی وہ کری نا، میں شیئر کری اسکرین. دیکھیے فرائض وضو یعنی وہ باتیں جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں. تو فرائض کس کو کہتے ہیں؟ جن سے وضو ہوتا ہی نہیں. جیسے کہ ہم کل غسل کے فرائض میں دیکھیں، یعنی وہ باتیں جن سے غسل ہوتا ہی نہیں. تو فرض اس کو کہتے ہیں جن کے بغیر وہ عمل ہمارا ہوتا ہی نہیں. تو وضو میں 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہے وضو میں؟ 4 فرض ہے. جی پہلا، پیشانی کے بالوں سے ٹوڈھی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا. نظر آ رہا ہوں گا نا آپ لوگ کو؟ یہ دیکھیے پیشانی کے بالوں سے ٹوڈھی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا. یہ ہے پہلا پوائنٹ. دوسرا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا.
جی تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. پھر چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا. تو پہلا دیکھیے پیشانی کے بال سے، یعنی پیشانی کے ہمارے بال جہاں سے شروع ہوتے تو وہاں سے ٹوڈھی کے نیچے تک، ٹوڈھی تک بھی نہیں، ٹوڈھی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا. یعنی ایک کان جو ہمارا جہاں سے یا جو اسٹارٹ ہوتی کان کی جو لو ہوتی ہے وہاں سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی پورا فیس اتنا آتا پیشانی کے بعد سے ٹوڈی کے پورا نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا. یعنی یہ پورا جو چہرہ ہے ہمارا پورا بھیگنا. یہ چہرہ ہم خالی ایسا جلدی جلدی میں جو ایسا ایسا کرتے ہیں نا کبھی کبھی پیچھے تک نہیں بھیگتا. ٹھیک ہے، یعنی پورا چہرہ اچھی طریقے سے دھونا، پانی ہر جگہ پہنچنا پورے چہرے پر. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا. دوسرا ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. دونوں جو ہاتھ ہیں ہمارے کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنی تک نہیں، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہے نا، یعنی کوہنیوں سے تھوڑا اوپر تک ہی دھو لینا. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. پھر تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. صرف چوتھائی سر کا، صرف یعنی جو چار انگلیاں ہمارے ابتدا کے جو پہلے چار انگلیاں ہوتے ہیں نا، یعنی وہ جہاں تک ہم سر پہ اگر رکھے تو کہاں تک ہوتا ہے؟ اتنا. یہ ہے چوتھائی سر ہمارا. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. پورا سر کا مسح کرنا سنت ہے. تو کم از کم ہم چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے، یہ فرض ہے. اور چوتھا پوائنٹ ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں جو پاؤں ہیں ہمارے تو ٹخنوں سمیت، یعنی ٹخنوں سے تھوڑا اوپر ہی، ٹخنے بھی جو ہے بھیگنا چاہیے. اور یہ پیر بھی دھوتے وقت اچھی طریقے سے یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹخنے بھی بھگتے، کیونکہ اکثر جو ہے ٹخنے جو ہمارے خالی پانی ڈال سے نہیں بھگتے، کبھی ہاتھ سے بھی وہ کرنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ فقہ فرائض میں شامل ہے. اگر یہ چار چیزوں میں سے ہم ایک چیز بھی چھوڑ دیے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. پیشانی کے بال سے ٹوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک منہ دھونا. دوسرا ہے دونوں ہاتھ جو ہے کوہنیوں سمیت دھونا. تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. مسح کرنا مطلب معلوم ہے نا آپ لوگ کو، کہ صرف پانی سے لے کے پھر پانی وہ کر کے چھوڑ جھٹک کے پھر سر پہ اس طرح ہاتھ کر لینا، اس کو کہتے ہیں مسح کرنا. سر کو دھونا نہیں ہے، سر کو صرف مسح کرنا ہے. جی چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں کو جو ہے ٹخنوں کے ساتھ اچھی طریقے سے دھونا. تو یہ ہیں چار فرائض وضو کے. اگر ان چاروں میں سے ایک بھی مس ہو گیا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اب آگے دیکھیے وضو کی سنتیں. وضو کی سنتیں، پہلا ہے وضو کی نیت کرنا. وضو کی کیا ہے؟ نیت کرنا. تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ ضروری ہم زبان سے کہہ رہے کہ میں وضو کرتی ہوں، کوئی ایسی دعا کوئی نہیں ہے نیت کرنے کی، لیکن نیت کیا ہے؟ اصل میں دل کے ارادے کے نام کو نیت کہتے ہیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کے نام. یعنی اگر ہم دل میں ارادہ کر لینا، ہم وضو کرنے سے ظاہر سی بات ہے ہم ارادہ کر کے تو ہی وضو کرتے نا، دل میں ارادہ کرتے کہ میں وضو کر رہی ہوں اس طریقے سے. تو دل کے ارادے کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، نیت کہتے ہیں. تو پہلا ہے وضو کی نیت کرنا. دوسرا ہے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا. بسم اللہ پڑھ کر وضو سٹارٹ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. تیسرا دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا. دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا. چوتھا ہے مسواک کرنا. گھٹوں تک معلوم ہے نا آپ لوگ کو، یہ جو ہاتھ ہمارا جو کلائی جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. دونوں ہاتھ جو ہے گھٹوں تک 3 بار دھونا. پھر چوتھا ہے مسواک کرنا. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. اگر ہمارے پاس مسواک نہیں ہے، ہم مسواک یوز نہیں کرتے، کرنا چاہیے. مسواک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن اگر ہم مسواک نہیں کر رہے تو کم از کم کیا کرنا چاہیے؟ انگلی سے جو ہے دانتوں کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اور پانچواں ہے 3 بار کلی کرنا. 3 بار کلی کرنا چاہیے. پھر چھٹا ہے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. ساتواں اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا. یعنی اگر ہم روزے سے ہیں تو وضو کرتے ہوئے جو ہے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کلی کرتے ہوئے یعنی احتیاط سے کرنا چاہیے. پورا اتنا زیادہ غلو نہیں، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ اندر پانی پہنچ جائے. ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں. ہاں اگر روزہ تو نہیں رہتا نا اکثر، تو ہم تو روزہ نہیں ہے تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی اچھی طریقے سے پانی چڑھانا، مطلب یہ ہے مبالغہ کرنا یعنی زیادتی کرنا.
8واں ہے 3 بار ہی ناک چھینکنا، 3 بار ناک چھینکنا چاہیے، یعنی اچھی طریقے سے ناک میں پانی لیتے ہوئے اچھی طریقے سے ناک چھینکنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور کہا جاتا کہتے ہیں کہ جب ہم صبح اکثر ہم ہر ٹائم وضو کرتے ہوئے بھی کرنا چاہیے، لیکن اکثر جب ہم صبح کے لیے وضو کرتے ہیں فجر کے لیے، تو ناک میں جو ہے پانی جب ہم وہ کرتے ہیں، پانی چڑھاتے ہیں، تو اچھی طریقے سے ناک کو چھینکنا چاہیے فجر کے وقت خاص طور پہ، کیونکہ ناک کے اندر کے حصوں میں کہتے ہیں کہ شیطان بیٹھا ہوا رہتا ہے، تو اگر ہم ناک میں اچھی طریقے سے پانی پہنچائے تو شیطان نکل جاتا ہے، اور اس سے ہمارے پورے دن بھر کی سستی بھی جو ہے دور ہو جاتی ہے، جو سستی وغیرہ جو ہم کو رہتی ہے کبھی، وہ یہ شیطان کی وجہ سے ہی رہتی ہے۔ تو اسی لیے جب